اسپیسیفکلی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. اور ان کی اسپیسیفک یہاں پہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا گیا کہ تم کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہو اور وہ کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہوئے گئے دنیا سے، انہوں نے کیا پریچ کیا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب یہ والی آیات ہیں جو کہ آپ کسی بھی کرسچن کو سنا کر اور بتا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی اور تیری والدہ پہ کی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کا ایک معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سامنے آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت ساری نعمتیں یہاں عطا فرمائی، نبوت کی نعمت عطا فرمائی آگے جس کا ذکر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب اتاری ہے، حکمت ان کو عطا فرمائی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے کے اندر بولنا کا معجزہ عطا فرمایا، اور بھی معجزے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یاد کرو میں نے جو تم پہ نعمتیں کی اور تمہاری والدہ پہ نعمتیں کی. ان کی والدہ پہ کیا نعمتیں ہوں دیکھیں. اور اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق کہ ان کی والدہ کے اوپر بھی نعمتیں کی جا رہی ہیں. جو بھی نعمت والدین پہ کی جائے وہ اولاد پہ بھی نعمتیں کی ہیں. جیسے مثلا آپ کے والدین اگر کھاتے پیتے ہیں تو آپ نے بھی ایک ایسے کھاتے پیتے گھرانے میں یعنی آنکھ کھولی کہ جہاں پہ فقر و فاقہ نہیں تھا. آپ نے بھی ایک ایسی جگہ پہ آنکھ کھولی جہاں پہ نیک نامی تھی، جہاں پہ لوگ اچھی شہرت رکھتے تھے. آپ کو بھی ان کی وجہ سے ایک اچھی شہرت ملی. تو ان کی والدہ بھی ایک نیک عورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی. اللہ نے آپ کو چن لیا تمام جہان کی عورتوں پہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر لیا، منتخب کر لیا. پھر ان کو اللہ نے چنا ایک معجزہ دکھانے کے لیے کہ بن باپ کا بچہ ان سے پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات عطا فرمائی جو ایک بہت بڑی ایک بات تھی، کیونکہ کسی عورت کے اوپر تہمت لگ جانا یہ ایک اس کے لیے موت سے بھی بدتر چیز ہے. اور ایسی پاک دامن عورت کے لیے جس کو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو، ان کے اوپر حرام کاری کی تہمت لگا دی انہوں نے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی نصیب فرمائی کہ وہ بولے اور انہوں نے اپنی ماں کی برات کا اعلان کیا. یعنی ایک دودھ پیتا بچہ، ایک نیو بورن بچہ بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا حضرت مریم پہ. پھر ان کو بھی بے موسم پھل دیے، پھر ان کی کفالت کا کتنا اچھا انتظام کیا، سب ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے. تو اکثر دیکھا گیا کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی مشغولیت زیادہ ان میں ہو جاتی ہے انسان کی، اور اتنا ہی وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. بعض لوگوں کو پوچھو وہ کہتے ٹائم نہیں ملتا، بچوں کا کام ہے. تو بچے تو نعمت ہے، بچوں کی نعمت، اس نعمت کے ملنے کے بعد تو آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تھا، وہ پہلا بھی چھوڑ دیا. گھر تو نعمت ہے، چھت ہونا نعمت ہے. آپ کہتے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، گھر کے کاموں میں اتنی بزی رہتی ہوں کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل. تو گھر تو نعمت تھا، آپ کو نعمت ملی، آپ اللہ کو بھول گئے. جابز ہیں یا بزنسز ہیں، جتنے بڑے جاب اور بزنس ہے اتنا ہی زیادہ وقت ہی نہیں میرے پاس. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی روح، قدس کی روح. یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی روح تھے، مگر اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یعنی شرف کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جو سمود کی اونٹنی تھی. تم کوئی اللہ کی اونٹنی تھوڑی ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر تھوڑا ہی ہے. تو بالکل لٹرل سینس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک آنر دینے کے لیے، اس کی رسپیکٹ کے لیے. تو ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، امانت دار روح. ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، روح میں روح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے. سب فرشتوں میں سب سے بلند مقام پہ فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے بہت سارے اور بھی فرشتے تھے،
کسی اور فرشتے کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اپنے سب سے آنریبل فرشتے کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ کیسے تائید فرمائی کہ وہی آئے تھے، حضرت مریم کے بطن میں پھونک ماری تھی تو ان کو حمل ٹھہرا تھا، اور آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے فی المہد، مہد میں نے آپ کو کہا نا پنگوڑے میں، یعنی جب آپ نیو بورن بیبی تھے تو تب آپ لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، اور اپنی ماں کی برات بھی انہوں نے بیان فرمائی۔ وہ کہلا، اور ادھیڑ عمر میں نے آپ کو بتایا کہ کہل کون سی عمر ہوتی ہے، جیسے آپ 50-60 کی عمر کو کہولت کہتے تھے، جس کو ہم عام زبان میں اپنی اردو میں کہتے ہیں پکی عمر۔ ایک پکی عمر کے اندر بھی آپ کلام کریں گے تو اس میں تو سبھی کلام کرتے ہیں۔ کلام سے مطلب ہے یہاں پہ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جب ایج تھی نا 30، تو تب ان کو نبوت ملی تھی، اور 33 پہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تو ابھی وہ پکی عمر آئی ہی نہیں، اور یہ اس بات کی ایک سائن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایک ادھیڑ عمر ان کو ملے گی جس تک بھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ وہاں پہ حشر کے میدان میں بات ہو رہی ہے ساری۔ جب میں نے سکھائی تھی تجھ کو کتاب، کتاب سے مطلب کیا ہے؟ لکھنا پڑھنا، اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ قرآن کا بھی علم لیں گے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے، کیونکہ یہ تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو کتاب کا علم دیا، لکھنا پڑھنا اگر اس کا معنی لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ آپ دیکھ لیں اس کی بھی ہم بعض دفعہ قدر نہیں کرتے کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ اور حکمت دی تجھے، یعنی وزڈم دی، سمجھ بوجھ۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سمجھدار ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے اندر جتنی فہم اور فراست، جتنی سمجھداری ہوگی اس کو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ ہم نے آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ والتوراۃ والانجیل، اور تورات کا علم بھی آپ کو دیا اور انجیل کا علم بھی آپ کو دیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ایک پہلے بولنے کی بات آئی اور اس کے بعد علم کی بات آئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو خوبصورت بنایا، آپ کو رنگ گورا دیا، آپ کے جو ہے نا وہ اتنی زبردست جوانی آپ کو دی، آپ کو یہ نہیں۔ علم، ہم نعمتوں میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں شکل و صورت کیسی ہے، رنگ روپ کیسا ہے، قد کاٹ کتنا ہے، صحت کیسی ہے، جوانی کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی بات فرمائی، تو علم کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اس کو نعمت قرار دیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا، اور وہ بھی کون سا علم؟ دین کا علم، کتابوں کا علم، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح پڑھنا لکھنا جاننا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرما دے کہ کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ اور حکمت میں سب میں نہیں آتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور یاد کریں جب آپ پرندہ بنایا کرتے تھے اور مٹی سے بناتے تھے، ایک پرندے کی شکل کی ایک چیز بناتے تھے، یعنی ایک مٹی سے ایک اسکلپچر بناتے تھے، میرے حکم سے، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا ساتھ میرے اذن کے۔ یعنی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے یہ معجزے دکھاتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے 4 دفعہ بِإِذْنِی آیا، جو کہ ورتھ ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی بھی معجزہ کسی بھی پیغمبر کے ہاتھوں سے اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، وہ پیغمبروں کا خود کا کمال نہیں ہوتا۔ تو خود بتائیں پھر، اور جو کوئی جس سے ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ہو جو فلاں کے پاس یہ فلاں کے نے ایسا کر دکھایا، جو انبیاء کے علاوہ کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، تو وہ کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا؟ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں پھولے سمائے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور دیکھو اس کے اوپر اپنی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پرندے میں پھونک مارتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، وہاں پہ کیا آتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، تو وہ پھر
آپ اس میں پھونک مارتے تھے، پھونک آپ مارتے تھے، لیکن زندہ اس کو اللہ کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے کہ لوگ بھی اب اسکلپچر بنانا شروع ہو جائیں، دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مٹی سے بناتے تھے تو ہم بھی نہیں، یہ حرام ہے اسکلپچر بنانا، کسی قسم کے بھی جانداروں کے بت بنانا، ان کے کلچر ہی کہتے ہیں اس کو، بت کہہ لیں یا جو بھی، تو وہ بنانا یہ حرام ہے ہمارے دین میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو ایک معجزہ دکھاتے تھے نا، اور وہ ویسے ہی مٹی کا تو نہیں بن کے پڑا رہتا تھا کہ اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ایک معجزہ دکھانا تھا تاکہ لوگ ان کی حقانیت کو مانیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو اچھا کرتا تھا مادرزاد بندے کو جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو بھی صحیح کر لیتے تھے، اور اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا، اور برس والے کو بھی جو اس وقت ایک بیماری ہوتی تھی جس کی کوئی علاج نہیں تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردے کو ساتھ میری اذن کے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، چاہے کتنا پرانا مرا ہوا ہے یا نیا مرا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے۔ آج لوگ شوبدے دکھاتے پھرتے ہیں اس طرح کے، پتہ نہیں کیا کرتب دکھاتے ہیں، مار دیا ہم نے، دیکھو پھر زندہ کر دیا، ایسے کر دیا، وہ کر دیا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، دجال بھی کرے گا ایسا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ پاور دے گا تاکہ وہ ایک فتنہ بنے لوگوں کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے آزمائش کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کی۔ اب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، کس چیز میں روکا؟ بنی اسرائیل تو پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کے کہ ہم نے ان کو جان سے ہی مار دینا، اور وہ تو ایسے ان کی در پہ تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ پھر آخر میں جا کے کیا ہوا، انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے بچایا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت تو نہیں تھی، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس وقت جو ماحول بن چکا تھا کہ ان کا بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لایا ان کے پاس روشن نشانیاں، یعنی یہ معجزات بھی تو نے ان کو دکھا دیے تھے، پھر بھی وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا کافروں نے، جو ان پہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے ان کو کافر کہا گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے لیکن ان کو بھی کافر کہا گیا، کیونکہ جو پیغمبر آئے ہیں ان کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ان معجزوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ آپ ان کو کچھ بھی دکھا دیں وہ نہیں مان کے دیں گے، انہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا، حالانکہ اتنی کھلی باتیں تھیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑی اندھے کو اچھا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پرندے کو زندہ کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نشانیاں تھیں، انہوں نے جادو کہہ کے اس کو ریجیکٹ کرا، کیونکہ یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے جب کہہ دیں گے جادو ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ پیچھے پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ جادو کرتی، اور جادو تو حرام ہے، تو لہٰذا یہ انہوں نے حرام کام کیا، انہوں نے کفر کر دیا، یہ تو مرتد ہو گئے ہیں، مرتد کی سزا قتل ہے، لہٰذا ان کو تو سولی چڑھایا جائے، اور انہوں نے کام ہی ختم کر دیا۔ اے عیسیٰ، جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف، حواری کون تھے؟ آپ سب کو پتا ہے، حواری کی پہلے بھی ہم ذکر آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ حواری وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے، جس کو ساتھی اس کا مطلب ہے حواری کا اصل میں، حور سے کہتے ہیں سفیدی کا بھی معنی لیتے ہیں کہ یعنی یہ لوگ دھوبی تھے، لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے، میل کچیل نکالتے تھے، ایک بستی میں رہتے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کو حواری کہا گیا، جب دوسرے لوگوں نے نہیں ماننا تھا تو صرف یہ ماننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو جب وحی کی ہم نے حواریوں کی طرف، کیا مطلب وحی کی؟ کیا حواریوں کے اوپر بھی وحی آئی تھی؟ فرشتہ ان کے پاس آتا تھا، وہ تو پھر پیغمبر ہو گئے اگر وحی ہو گئی تو ان کے پاس؟ نہیں، اصل میں وحی کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی۔ وحی کون سی وحی ہے؟ یعنی شہد کی مکھی کی فطرت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ شہد بناتی پھرتی ہے، پھول پہ جاتی ہے اور وہاں سے رس چوستی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے وحی کی، یعنی کیا مطلب؟ ان کے دل میں بات ڈال دی، اس بچے کو اس میں ڈال کے ایک باسکٹ کے اندر اور دریا میں ڈال دو، اس طرح شہد کی مکھی کو فطرت میں ڈال دی بات۔ تو یعنی وحی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ فرشتہ لا رہا ہے وحی اور وہ پیغمبر بن گئے، وحی کا ایک یہ بھی معنی ہے، لیکن ایک اس کا لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔
کہ اشارہ کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، الہام جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر دینا، ایمان لیا مجھ پہ اور میرے رسول پہ بھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیکی کے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ یہ جو آج تک آپ نے کبھی کوئی نیکیاں کی ہیں نا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کہتے ہیں نا، ہاں مجھے بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں میرے دل میں یہ بات آئی اور پھر میں نے گئی اور پھر میں نے یہ کیا اور وہ سارا نیکی کا کام ہو گیا۔ وہ بھی انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور ہم گواہ رہی ہے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلم ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جوڑنا ہوتا تو وہ عیسائی کہتے اپنے آپ کو، کرسچن کرائسٹ سے انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، تو وہ بھی اپنا نام عیسائی رکھ لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مسلم ہیں۔ تو یہ تو اتنا پیارا نام ہے جو اللہ کے پیارے بندوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار، مطیع، سبمٹ کر دینے والے ہیں۔ ہمارا نام سبمیشن ہے، سبمٹ کر دینے والے۔